جی وقت بتا دینا مجھے، وقت کے بارے میں بتا دینا، وقت پورا ہو جائے گا. گھڑی وڑی مجھے نظر نہیں آ رہی، اشارہ کر دینا یار. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا. وقال اللہ تعالی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. وقال الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی نے قرآن کریم کو حضور علیہ السلام پر لیلۃ القدر کی مبارک رات میں نازل فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من الوتر، کہ عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. آج بھی انہی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، 27ویں شب ہے. تو لیلۃ القدر کی قرآن کریم کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے. ظاہر بہت زیادہ مناسبت ہوگی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب فرمایا ہے. اب قرآن کریم کے نزول کا مقصد، قرآن کریم کے مسلمانوں پر عائد ہونے والے حقوق کیا کیا ہیں، ہم پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا مسلمانوں سے اور انسانوں سے کیا مطالبہ ہے اور قرآن کریم کے کیا کیا حقوق ہیں، اور پھر ذرا اس چیز پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہم ان حقوق کو کس درجے میں ادا کر رہے ہیں اور کس درجے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. قرآن کریم کا پہلا حق جو قرآن کریم سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی. یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے. اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں سے، انسانیت سے قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اس بات پر ایمان لائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ آج اسی اصل حالت میں موجود ہے جس حالت میں حضور علیہ السلام پر یہ مبارک کتاب نازل ہوئی تھی. یہ تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر اس عقیدے میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہوگی تو یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے. قرآن کریم کا دوسرا حق جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. قرآن کریم کا یہ دوسرا حق ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے.
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے جو مقاصد قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں مقصد اولین، پہلا مقصد جو ذکر کیا گیا وہ یہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے اور ان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ امت کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ چنانچہ ہم نماز میں بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق جس کو قرآن کریم نے خود بیان کیا وہ یہ کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کے مفہوم میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اور ایک دوسری آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، میرے یہ بندے قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، وہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے روکتا ہے، میرے یہ بندے اپنی زندگی کے اوقات میں سے کچھ وقت اس کے سمجھنے کے لیے کیوں نہیں نکالتے۔ قرآن کریم نے شکوے کے انداز میں انسانوں سے خطاب کیا ہے کہ ایک انسان کے پاس اس کی زندگی کے ہر کام کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے، ہر اچھے ہر برے، ضروری غیر ضروری، مفید نقصان دہ، ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن ایک مسلمان کے پاس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بار بار قرآن کریم یہ آیت بار بار دہرائی جا رہی ہے قرآن کریم میں، آپ سورۃ القمر اٹھا کر دیکھیں، بار بار یہ آیت دہرائی جا رہی ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ظاہر نصیحت انسان اس وقت حاصل کرتا ہے جب اس کو مفہوم سمجھ آئے، جب اس کو یہ پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پر ختم ہوتا ہے، ان 30 پاروں کے اندر 114 سورتوں کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ ایک ایک آیت کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آخر اس کا کوئی مقصد ہے، کسی مقصد کے لیے نازل فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ کتنا قیمتی تھا۔ ہماری ساری زندگی، پوری امت کی ساری زندگیاں مل جائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ایک لمحے کی جو قیمت تھی ہماری ساری زندگیوں کی وہ قیمت نہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی اسی چیز میں گزری کہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھایا، لوگوں کو قرآن کریم سمجھایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کریم کی تعلیم میں، قرآن کریم سکھانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کو گزارا ہے۔ یہ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے۔ اور قرآن کریم کا چوتھا حق جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا وہ یہ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ بہت ہی بابرکت اور مقدس کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ قرآن کریم میں جو کہا گیا کہ یہ کرو تو کرو، جو کہا گیا کہ اس سے بچو تو بچ جاؤ، یہ مقصد ہے قرآن کریم کے نزول کا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور پانچواں مقصد قرآن کریم کے نزول کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ جو دین کی بات، جو قرآن کی آیت سمجھ میں آ جائے، جس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، کوشش کی جائے کہ دوسروں تک اس میسج کو پہنچایا جائے، کوشش کی جائے کہ وہ بات دوسروں کے ساتھ شیئر کی جائے، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ،
ایک آیت بھی اگر پہنچی ہو تو کوشش کرو کہ اس کو آگے پہنچاؤ۔ یہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں جو خود قرآن کریم نے ہمیں بتائے ہیں کہ یہ میرا حق ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ غور کریں، یہ دیکھیں کہ ہم قرآن کریم کے ان حقوق میں سے کن حقوق کو ادا کر رہے ہیں اور کن حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کسی مسلمان قوم کے لیے آخرت کی نجات تو قرآن کریم پر عمل کے بغیر ممکن ہی نہیں، یہ تو طے شدہ بات ہے، اس کو تو ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں بھی اگر کوئی فرد، کوئی خاندان، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی شہر، کوئی ملک اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو ترقی ملے، اس کی معیشت مضبوط ہو، اس کی طاقت میں اضافہ ہو اور اللہ اس کی مدد کرے، قرآن کریم کی میں آپ کو آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مربوط کر رکھی ہیں قرآن کریم کے ساتھ۔ کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی ملک، کوئی تحریک، جس چیز کو آپ لے لیں، کوئی فرد ہو، فرد سے شروع کریں اور پوری دنیا تک آپ اس کو لے جائیں، ترقی دنیا کی عزت، دنیا کا عروج قرآن کریم پر عمل کیے بغیر کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا، آپ نے اپنی زندگی کا جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا اپنے آخری حج کے موقع پر، اس میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اور امت کو اہم باتوں کی تعلیم دی تھی، وہ باتیں جو امت کو ہمیشہ حرز جاں بنانے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہی ارشادات میں آپ نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے، جب تک تم مضبوطی سے اس کو پکڑے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ذلیل و خوار اور دنیا کے اندر رسوا نہیں ہوں گے۔ اور پھر وہ 2 چیزیں حضور نے بتائیں، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے ہمیں جو دستور دیا، جو منشور دیا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ یہ کہ ایک مسلمان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مفر، کوئی خلاصی کا رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرے اور قرآن اور حدیث کو سینے سے لگائے۔ ظاہر ہے ہم عزت کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان قوم کو عزت کیسے ملے گی یا ایک فرد کو عزت کیسے ملے گی۔ قرآن کریم کی واضح آیت ہے سورۃ المنافقون کے اندر، سورہ منافقون کی 18 نمبر آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، اور عزت ان لوگوں کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ لوگ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ کیا یہ ان کے طریقوں میں، ان کے کردار میں عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو بہت بڑی غلطی کرتا ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ، اس لیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی، قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ عزت ہمیں نہیں مل سکتی جب تک ہم قرآن کریم پر عمل نہ کریں، قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہ کریں۔ اب جب قرآن کریم پر عمل کی بات آتی ہے تو پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے اور شریعت مطہرہ نے ہمیں جو ضابطہ حیات دیا ہے، علماء نے لکھا ہے دین کے 5 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ عقائد کا ہے۔ عقائد کا مطلب
جو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، آخرت پر ایمان، قبر کے عذاب اور قبر کے ثواب پر اس کا اقرار، یہ ساری چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسلام کا دوسرا شعبہ ہے عبادات، کہ انسان جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں۔ اسلام کا تیسرا شعبہ ہے جس کو کہا جاتا ہے معاشرت۔ معاشرت کا مطلب کہ گھر میں انسان نے کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، مسجد میں اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کا آپ پر کیا حق عائد ہوتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ قطار میں لائن میں کھڑا ہوا ہے تو اس کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے معاشرت۔ اور چوتھا شعبہ ہے جس کو کہا جاتا ہے معاملات، جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، انسان کسی سے کوئی چیز لے رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، کوئی چیز کرائے پر دے رہا ہے، کرائے پر لے رہا ہے، جو مختلف لین دین کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کسی سے قرض لے رہا ہے، کسی کو قرض دے رہا ہے، یہ جو لین دین کے معاملات ہیں، یہ اسلام کا چوتھا شعبہ ہے۔ اور پانچواں شعبہ ہے اسلام کا اخلاقیات۔ اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، میرے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کیسے جذبات ہونے چاہیے، کہیں میرے دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ بیماریاں تو میرے دل میں نہیں ہیں، کہیں میرے دل میں تکبر تو نہیں ہے، میرے دل میں کون سے احساسات جنم لیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اخلاقیات۔ اب ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ اب یہ 5 شعبے ہیں، اور ظاہر ہے ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب پورے کے پورے اسلام کا کہا گیا، اس کا مطلب ان 5 شعبوں میں ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہوگا، ان 5 شعبوں کے اندر ہمیں شریعت کو ماننا پڑے گا اور شریعت کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب اگر ہم پہلے شعبے کو لیتے ہیں، اصل میں انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اس پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو کبھی بھی انسان کی فطرت ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتا کہ یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے یا میری وجہ سے ایسا کچھ ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بہت ساری غلط باتیں مشہور ہو گئی ہیں نا، کہ کالی بلی آگے سے گزر جائے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر گھر سے نکلے کسی نے پیچھے سے آواز دی تو یہ ہو جائے گا، اگر جھاڑو پیر کے ساتھ لگ گئی تو یہ ہو جائے گا، اور پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں جو مشہور ہیں۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی مصیبت آئے تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے آئی ہے، وہ یہی کہے گا کہ یار وہ بلی گزر گئی تھی اس وجہ سے، وہ مجھے فلاں نے آواز دے دی تھی اس لیے، اور میں نے صبح صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا اس وجہ سے، وہ میرے پیر پر جھاڑو لگ گئی تھی اس وجہ سے۔ یعنی وہ اپنے ہر گناہ کو، ہر مصیبت پر، یہ انسان کی فطرت ہے، وہ دوسرے پر ڈالتا ہے۔ لیکن قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اب عقائد کے اندر اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے یہ حقوق ہوئے، اور قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ اگر عزت کسی کو چاہیے تو وہ قرآن کریم پر عمل کے بغیر نہیں مل سکتی۔ عقائد کے باب میں دیکھا جائے تو کسی حد تک ہم عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ اس سے بڑھ کر اگر ہم آتے ہیں عبادات کی طرف، عبادات، نماز کا حکم شریعت نے دیا، کس قدر تاکید کے ساتھ قرآن کریم میں حکم دیا گیا، بار بار آیات آتی ہیں اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، بار بار یہ آیات ہماری نظر سے گزرتی ہیں۔ جماعت کی کتنی اہمیت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو جماعت نماز پڑھانے کے لیے آگے کروں اور میں پیچھے رہ کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ قرآن کریم میں یہ انبیاء کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ
کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. اور قرآن کریم میں حکم دیا گیا ایک مسلمان کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَمِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو، اور 10 سال کے ہونے کے بعد بھی اگر نہ پڑھیں اور تمہیں مارنا پڑے تو ان کو تنبیہ کے لیے مارو، لیکن نماز ان سے پڑھواؤ. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر اور اپنی گھریلو زندگی پر کہ ہم بچوں کو اور بہت ساری چیزوں کی تربیت تو دیتے ہیں، دنیاوی معاملات میں تو ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں، اور بات بات پر ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام یوں کرنا ہے، اور یہ چیز یوں بیچنی ہے، یہ چیز یوں خریدنی ہے، فلاں کے ساتھ یوں بات کرنی ہے. لیکن ہم کتنی دفعہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ حکم دیتے ہیں یا ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں. جو عبادات ہیں، یہ میں ایک مثال کے طور پر میں نے نماز کی مثال لی ہے. عبادات کی فہرست طویل ہے، ظاہر ہے یہ موقع نہیں ہے کہ اب ان عبادات کو گنوایا جائے. آپ نماز کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں، حج کو لے لیں، صدقے کو لے لیں، جو بھی عبادات کی فہرست میں جو چیزیں آتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عبادات میں بہت پیچھے ہیں، ہمارے ہاں عبادات میں بہت کوتاہی ہے. اب کوتاہی کا مطلب کیا ہوا؟ کوتاہی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن کریم کے اس حکم پر پوری طرح عمل نہیں کر رہے. اب جب ہم اس پہلو پر عمل نہیں کر رہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، کہ کیا تم قرآن کریم کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک، تمہیں پتہ ہے ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ایسے لوگوں کا مقدر ہوا کرتی ہے. عبادات سے بڑھ کر ہم اگر معاشرت کی طرف آتے ہیں تو معاشرت کا پہلو تو ہمارے ہاں ایسا ہے کہ بہت سارے ذہنوں میں ہماری یہ بات ہوتی ہے کہ ہم شاید اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. آج آپ دیکھیں والدین اپنی اولاد سے نالاں ہیں، اولاد والدین سے پریشان ہیں. عجیب عجیب طرح کے واقعات پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اولاد کی جانب سے کس قدر بے احترامی اور بے توقیری کا معاملہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں تو یہ فرمایا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین تمہیں کفر پر مجبور کریں کہ تم کافر ہو جاؤ تو ان کی یہ بات ماننے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن دنیا میں تم پر لازم ہے، فرض ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے طریقے سے رہو. آج بیٹا والد کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. بیٹی اپنی ماں کو گالیاں دیتی ہے، اپنی ماں کو جوتیاں مارتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتها، کہ عورت اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے کوئی مالکن اپنی باندی کے ساتھ کرتی ہے. ہم وہ نظارے، یہ منظر، یہ مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین تمہاری جنت ہیں اور والدین تمہارا جہنم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں پوشیدہ ہے، اور اللہ کو اگر ناراض کرنا ہے والد کو ناراض کر دو، اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. لیلۃ القدر کی رات کے اندر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 4 لوگوں کی مغفرت لیلۃ القدر میں نہیں ہوتی، یعنی وہ شخص جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، وہ پوری رات لیلۃ القدر کی عبادت کرتا رہے اور حقیقت میں اس کو وہ رات نصیب ہو جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے ایک شخص عاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان.
تو والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ کتنا عام ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں اولاد کی طرف آئیں کہ اولاد کے ہم کیا حقوق ادا کرتے ہیں، اولاد کی ہم کس طریقے سے تربیت کرتے ہیں۔ دنیاوی طریقوں سے اور دنیاوی معاملات میں تو ہم ان کو ماہر بنا دیتے ہیں، لیکن دین کے حوالے سے ہم ان کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ کیا یہ والدین کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے؟ ظاہر ہے یہ تو ان کو قرآن بتاتا ہے کہ والدین کا احترام کرنا ہے۔ اگر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے دین نہیں سیکھا، تو پھر ان کو یہ بات کون بتائے گا کہ والدین کا احترام کرنا فرض ہے؟ اس سے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے معاملات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبریل اس قدر تاکید کے ساتھ اور اس قدر تواتر کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ مجھے پڑوسیوں کے بارے میں احکامات دیتے رہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید پڑوسی کو میراث میں بھی حق دے دیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ذکر کر کے بتایا کہ پڑوسی کافر ہو، پڑوسی مسلمان ہو، پڑوسی رشتہ دار ہو، پڑوسی آپ کے مسلک کا ہو، آپ کے مسلک کا نہ ہو، آپ کے ساتھ رستے میں کوئی بس میں بیٹھ گیا، کوئی قطار میں کھڑا ہو گیا، کوئی لائن میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا، یہ سارے پڑوسیوں کے احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم ہے۔ ہمارے ہاں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے پریشان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک یہودی پڑوسی تھا، اور جب وہ کبھی بکری ذبح کرتے تھے، جب ان کے گھر گوشت آیا کرتا تھا تو سب سے پہلے گھر والوں سے یہ پوچھتے تھے اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا جو ہمارا یہودی پڑوسی ہے اس کے ہاں تم نے اس گوشت میں سے کچھ گوشت بھجوایا ہے یا نہیں بھجوایا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تھی۔ ہمارے ہاں آج پڑوسی کے گھر کے سامنے کوئی کچرا پھینکتا ہے، کوئی پڑوسی کے گھر کے سامنے پانی چھوڑ دیتا ہے، کوئی پڑوسی کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیتا ہے، کوئی پڑوسی کو کسی طریقے سے ستاتا ہے۔ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ بھی منع ہے، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ فروٹ کھا رہا ہے، کوئی پھل کھا رہا ہے، تو اس کو گھر میں بٹھا کر کھلائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر کے دروازے سے نکلے اور پڑوسی کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ اپنے بچے کو وہ پھل کھلا سکے، تو اس کا دل دکھے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ ہمارے ہاں تو آج کا نوجوان فیس بک پر لکھتا ہے ایٹنگ ڈنر ایٹ فلاں ریسٹورینٹ، وہ دنیا جہان کو بتاتا ہے کہ میں فلاں ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہا ہوں، اور پھر 10 ڈشوں کی تصویریں لے کر فیس بک پر ڈالتا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فیس بک استعمال کرنے والوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو پورے دن میں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ آتا ہوگا؟ تو کیا ہمارا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو سوکھی روٹی نہیں کھلا سکتے، اور ہم 10 ڈشوں کی تصویریں فیس بک پر ڈالتے رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پڑوسی کا یہ حق بتایا تھا؟ تو پڑوسیوں کے حقوق بھی ہم سے چھوٹے، رشتہ داروں کے حقوق کی طرف آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، دوسرے نمبر پر اس کی عمر میں برکت ہو، حضور نے فرمایا وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا کیا مطلب؟ جتنے رشتہ دار ہیں، جن لوگوں سے کسی کا خونی رشتہ ہے، وہ کوئی بھی ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، والد ہو، والدہ ہو، بہن ہو، چچا ہو، ماموں ہو، بھانجا، بھتیجا، جتنے خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کا خیال رکھنا، جتنا تعاون ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرنا، اس کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتلایا لیس الواصل بالمکافی انما الواصل من اذا قطع رحمہ وصل، کہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلہ دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس سے ناتا توڑا جائے تو وہ تعلق کو جوڑے۔ اگر کوئی میرے ساتھ احسان کرتا ہے، میرا کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو میرا خیال کرتا ہے، عید پر مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے، میرے لیے ہدیہ بھی لاتا ہے، گفٹ بھی لاتا ہے،
اور میرے ہر کام میں میری مدد کرتا ہے تو میں تو لازماً اس کے ساتھ اچھا کروں گا. اس کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ برا کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے, جو تمہارے ساتھ تعاون نہیں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, جو اس کوشش میں ہو کہ کسی طرح اس کا مال کم ہو جائے, کسی طرح اس کو نقصان پہنچ جائے, جو اس کوشش میں لگا ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ساتھ احسان کرنا یہ صلہ رحمی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم, کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. تو ہمارے ہاں رشتہ داروں کے کیا حقوق ادا کیے جاتے ہیں؟ ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ کتنے ہمارے رشتہ دار ایسے ہوں گے کہ ہم نے عید کے لیے 10 جوڑے سلوا دیے, 5 جوڑے سلوا لیے, اور کتنے ہمارے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ شاید وہ اپنے بچوں کے لیے ایک سوٹ بھی نہ سلوا سکے ہوں. یہ ہمارا معاشرہ ہے, ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو, پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہو. ظاہر رزق میں برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معیشت کا مضبوط ہونا. جب انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے تو اس کی معیشت مستحکم ہوتی ہے. دوسرے الفاظ میں اس کو یوں ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے. تو معیشت کے مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کسی ملک کی معیشت اس حدیث کی روشنی میں اس وقت مستحکم ہوتی ہے کہ اگر اس ملک کے رہنے والے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں. اللہ کے حضور نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے ملک کی معیشت مستحکم اور مضبوط ہوتی ہے. ہم دنیاوی اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن ان اسباب پر ہماری نظر نہیں جاتی, اور رشتہ داریوں کو توڑنا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی عمر گھٹتی ہے اور جس سے انسان کے رزق میں بے برکتی آتی ہے. قرآن کریم میں جا بجا کئی آیات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کئی ارشادات کے اندر ان چیزوں کو ذکر فرمایا ہے. پھر اگر ہم آتے ہیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہے, ایک شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں, ایک بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی. ہمارے ہاں تو بیوی کو نوکر سمجھا جاتا ہے, بیوی کو غلام سمجھا جاتا ہے کہ وہ پورے گھر کا سارا کام کرے گی, اور ذرا سی اس سے کوئی غلطی ہوئی تو بس ہم نے سب کچھ بلا دیا. قرآن کریم کے اندر پوری سورت النساء اسی عنوان سے اللہ نے نازل فرمائی ہے, جس میں سارے احکامات اس حوالے سے دیے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف, کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن, کہ ان کو نقصان نہ پہنچاؤ, ان پر تنگی مت کرو. اس چیز پر بھی ہم غور کریں. پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر غور کریں کہ آپ کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تعلق تھا, آپ ان کے گھر کے کاموں میں کیسے ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اور اس سے ہٹ کر رشتہ داریوں سے, پڑوسی, ان چیزوں سے ہٹ کر پھر جو ہمارے معاشرے میں کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, کوئی غریب ہے, کوئی مزدور ہے, کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان طبقات کا, ان لوگوں کا ہمارے ہاں کتنا حق ادا کیا جاتا ہے. یہ میں وہ سارے اسباب ذکر کر رہا ہوں جن کی وجہ سے انسان اور مسلمان درجہ بدرجہ, مرحلہ بمرحلہ نیچے کی طرف جاتا ہے. قرآن کریم سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, کہ جب انسان پر اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے, اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے, تو پھر وہ انسان کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن, میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا, میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا, اللہ کسی انسان کو ذلیل نہیں کرتا, تم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے. پھر اللہ نے اسباب ذکر کیے, بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اللہ نے ذلیل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے؟
20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کی زندگی گزاری ہے. ذرا گریبان میں جھانک کر یہ بتاؤ کہ کتنے یتیموں کے سر پر اس پوری زندگی میں ہاتھ رکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو معاشرے کے یتیم بچوں کو جانتے ہیں، جو معاشرے کے کسی یتیم بچے کو کسی نے اسکول میں داخل کروایا ہو، کسی نے مدرسے میں داخل کروایا ہو، کسی نے اس کے لیے راشن کا بندوبست کیا ہو. ہم ذرا غور کریں کہ ہم نے اپنی 30 40 50 60 سالہ زندگی میں کتنی مرتبہ یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، میں ذلیل نہیں کرتا. لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا خیال نہیں کرتے تو پھر تو ذلت مقدر ہوگی. ولا تحاضون علی طعام المسکین، کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر تم ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے کہ کوئی ایک مسلمان دوسرے بھائی کو کہہ دے کہ بھائی فلاں مسکین ہے، فلاں غریب ہے، اس کے پاس عید کے لیے پیسے نہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے عید کی خریداری نہیں کر سکا، اس کے ساتھ کچھ تعاون کر لو. ہر محلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر یتیم بھی ہیں، ہر شہر، ہر علاقے، ہر محلے کے اندر مسکین بھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں. ہمارے ایک دوست نے 2 دن پہلے مجھے یہ بات بتائی، یہ واقعہ بتایا. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. وہ کہتے ہیں میری بچی گئی ہوئی تھی مارکیٹ کچھ خریداری کرنے کے لیے، تو وہاں ایک بوڑھیا آئی ہوئی تھی، بوڑھی خاتون تھی، اور اس کے ہاتھ میں 50 روپے تھے. یہ 2 دن پہلے کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی صحابہ کے زمانے کا یا کوئی اور 1400 سال پرانی بات نہیں، 2 دن پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کہا اس کے ہاتھ میں 50 روپے تھے. تو وہ بچی کہتی میں نے پوچھا کہ خالہ آپ کس کام کے لیے آئی ہیں مارکیٹ؟ تو کہا بیٹا میں اپنی پوتی کے لیے جوتے خریدنے کے لیے آئی ہوں. تو بولا میں نے کہا آپ کے پاس تو 50 روپے ہیں، 50 روپے میں کون سے جوتے آتے ہیں؟ بولا بیٹا بس یہی پیسے ہیں، میں گھر سے لائی ہوں، مجھے مل جائیں گے کوئی نہ کوئی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ عورت کسی کی پڑوسن نہیں ہے؟ کیا وہ عورت کسی کی رشتہ دار نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ہمیں بحیثیت مسلمان یہ زیب دیتا ہے کہ میرے محلے کے اندر، میرے پڑوس کے اندر ایسے لوگ رہتے ہوں اور میں افطاری کے اندر 10 قسم کے کھانے اور 5 قسم کے چاٹ اور 3 قسم کے شربت پیتا رہوں؟ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمان کیوں رسوا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی بے عزتی، یہ مسلمانوں کی بے اکرامی کے اسباب ہیں. تو ہمیں اپنی معاشرتی زندگی پر غور کرنا چاہیے. ایک ایک پہلو پر، ایک ایک چیز پر اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا بڑی آسانی سے، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کیوں اللہ کی پکڑ مجھ پر آ گئی. تو ہم اگر دیکھیں عبادات کے پہلو کو دیکھیں اور پھر عبادات سے نکل کر معاشرت کے پہلو کی طرف آئیں تو ہم دیکھیں کہ معاشرت کے باب میں ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، اور یہ حقوق العباد ہیں، ان میں کوتاہی کرنا گناہ کبیرہ ہے. ہماری محفل بغیر غیبت کے سجتی نہیں ہے. جہاں 2 لوگ بیٹھیں گے، 3 آدمی بیٹھیں گے تو وہ کسی نہ کسی کی غیبت شروع کر دیں گے کہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. قرآن کریم میں کتنی سخت وعید آئی ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کھائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو پسند نہیں کرتے. تو غیبت کھانا تو اس سے بھی بدتر ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اس کو تو کہتے ہیں یار یہ شراب پی رہا ہے، لیکن اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا. حالانکہ شراب کو حرام کرنے والا وہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، اور غیبت کو حرام کرنے والی چیز وہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے. دونوں نص قرآنی سے ثابت ہیں. شراب کی حرمت بھی قرآن سے ثابت ہے اور غیبت کی حرمت بھی قرآن سے ثابت ہے. لیکن ہم ذرا دیکھیں کہ ہماری کون سی محفل غیبت سے خالی ہوتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب میں آپ کی غیبت کروں، آپ میری غیبت کریں، پھر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا خیال نہ کرے، اور پھر پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال نہ کرے، تو کیا ایسے معاشرے میں باہم محبت پیدا ہوتی ہے؟ کیا ایسا معاشرہ باہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتا ہے؟
کیا ایسے لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق سے ثابت کر کے بتایا ہے کہ معاشرہ کیسے قائم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اخلاق کا کیا مطلب؟ یہی مطلب ہے کہ جس سے آپ کا واسطہ پڑا ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے دوسروں پر ایثار فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ ان کو بھوک لگی ہوتی ہے، خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن یہ دوسروں کا پیٹ بھرنے کی فکر کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آئے، حضور نے فرمایا ان کا کون اکرام کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا میں۔ وہ لے گئے گھر گئے تو اہلیہ نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کا اتنا ہے کہ بچے کھا لیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھنا، اور جب کھانا رکھیں گے تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا اور ہم یوں ہاتھ ویسے کرتے رہیں گے، مہمان یہ سمجھے گا کہ کہیں یہ کھانا کھا رہے ہیں، اور اس طریقے سے مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ یہ رات کو انہوں نے عمل کیا، صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہو گئے اور قرآن کریم کی آیت کا قیامت تک اس چیز کو حصہ بنا دیا۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کہ خود یہ بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں کتنی نرمی تھی۔ ہمارے ہاں تو ذرا سی کوئی بات خلاف مزاج ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال ایک طویل عرصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان 10 سالوں میں ما ضربنی ولا شتمنی ولا اوجعنی، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے زیادہ بڑے اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ان 10 سالوں میں نہ حضور نے کبھی مجھے مارا، نہ کبھی مجھے برا بھلا کہا، نہ کبھی مجھے کوئی تکلیف پہنچائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط لا زوجتا ولا خادما الا فی الجہاد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی کو مارا نہیں، نہ کبھی کسی اپنی اہلیہ کو، نہ کسی خادم کو، سوائے جہاد کے کہ جہاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے خلاف لڑا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تاکہ تمہارے آپس کی محبتیں بڑھیں۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ یہاں اگر ہدیہ دیا جاتا ہے تو بدلے کے لیے، اس نے شادی پر 1000 روپے دیے تھے تو یہ 1000 دے گا یا 1200 دے گا یا 2000 دے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا ولا تمنن تستکثر، اس مقصد کے لیے کسی کو پیسے نہ دینا کہ وہ تمہیں بڑھا کر دے گا، یہ تو سود ہے۔ یہ روایت ہمارے ہاں ختم ہو چکی۔ معاشرت ہماری اس زوال کا شکار ہے۔ ہم اگر معاملات کی طرف آئیں، ہمارے معاملات، لین دین، کاروبار، یہ کس حد تک اسلامی ہے، یہ کس حد تک شریعت کے مطابق ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم سود کھانے کھلانے سے باز نہیں آتے تو پھر کان کھول کر سن لو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ سود کھانے کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے تعبیر کیا۔ ہمارے ہاں معاملات کے اندر کس قدر اور کتنے پہلوؤں سے، ہمارے ہاں چونکہ یہ تصور نہیں ہے کہ معاملات کا بھی دین سے کوئی تعلق ہے، اس لیے ہم نہ کسی مفتی سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ کاروباری معاملہ کر رہا ہوں، میں فلاں جگہ کوئی چیز خرید رہا ہوں، میں نے اس طریقے سے مکان خریدا ہے، قسطیں ادا کی ہیں، قسطیں نہیں ادا کی، آیا میرا یہ بیچنا آگے جائز ہے، آگے بیچنا جائز نہیں ہے، میں نے ایک چیز پر قبضہ نہیں کیا، آیا میں اس کو آگے بیچ سکتا ہوں، نہیں بیچ سکتا۔ ان چیزوں کا ہمارے ہاں علم نہیں ہے۔ فقہ کی جو کتاب ہے ہدایہ، 4 جلدیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہے، فقہ حنفی کی مستند ترین کتاب ہے۔ اس کی ایک جلد میں عبادات ہیں اور 3 جلدوں کے اندر معاملات کے مسائل ہیں۔ 3 جلدوں کے اندر معاملات کے مسائل ہیں، ایک جلد میں عبادات کے مسائل ہیں، اور ہم ان 3 جلدوں کے مسائل سے ناواقف ہیں۔
کہ کسی کو کوئی چیز کرائے پر دینی ہے تو کیسے دینی ہے، لینی ہے تو کیسے لینی ہے، ایڈوانس دینا ہے تو کیسے لینا ہے، اس سے واپس لینا ہے تو کیسے لینا ہے، کسی سے گاڑی خریدنی ہے، قسطوں پر خریدنی ہے، بینک سے لینی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ہاں جھوٹ کس انداز سے بولا جاتا ہے کاروبار کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، تین لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے پہلا شخص آپ نے فرمایا المنان، وہ شخص جو کسی پر احسان کر کے پھر جتلائے کہ میں نے تو تمہیں فلاں دن اتنے پیسے دیے تھے اور اب تم میرے سامنے اکڑ رہے ہو، میں نے تمہارے ساتھ فلاں دن یہ احسان کیا تھا اور اب تم میرے سامنے اس طرح کی بات کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا المسبل لازاری، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا البائع لسلعته بالحلف الكاذب، اپنے سامان کو، اپنی چیزوں کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا، یہ اتنا بڑا گناہ، اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تو ہمارے ہاں کس طریقے سے جھوٹ عام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیۃ المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ ہمارے ہاں جھوٹ کی کتنی صورتیں مروج ہیں، کس طریقے سے ہم آسانی سے کسی کو سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیتے ہیں۔ کوئی اسکول والا میڈل کا سرٹیفکیٹ جاری کر کے دے رہا ہے، کوئی کسی کو میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کر کے دے رہا ہے، کسی نے چھٹی لینی ہے تو اسپتال سے جا کے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائے گا، ادارے میں جمع کروا دے گا، خوش ہو جائے گا کہ میں نے چھٹی لے لی۔ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ کس طریقے سے ہم جھوٹی سفارش کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم نااہل لوگوں کو جھوٹی باتیں کر کر ایک اہل آدمی کو محروم کر کے نااہل آدمی کو اس کی جگہ بٹھاتے ہیں۔ امانت میں خیانت کی کتنی صورتیں ہمارے ہاں رائج ہیں کہ نااہل آدمی کو اگر آپ آگے کرتے ہیں تو نااہل آدمی کو آگے کرنا ہی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت اس کے اہل لوگوں کو سپورٹ کرو، اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اب امانت میں خیانت کی بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں۔ جس طرح جھوٹ کی بہت ساری صورتیں ہیں، اسی طرح امانت میں خیانت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ہم کس طریقے سے وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں 5 منٹ میں آیا، 10 منٹ میں آیا، میں 1 گھنٹے بعد آ رہا ہوں، کل آپ کو میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا، اور ارادہ ہی نہیں ہوتا وہ چیز ادا کرنے کا یا وہ وعدہ پورا کرنے کا۔ یہ ہمارے معاملات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن کریم میں فرمایا گیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے کسی دوسرے کا مال مت کھانا۔ ہمارے ہاں اس کی بہت ساری، ظاہر جو بھی ناجائز صورت ہے، خرید و فروخت کی جو بھی ناجائز صورت ہے وہ اکل بالباطل ہے، یعنی وہ غلط طریقے سے دوسرے کا مال کھا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم اخلاقیات کی طرف اگر آئیں کہ ہماری اخلاقیات کیا ہیں، قرآن کریم نے ہمیں کیا اخلاق دیے ہیں کہ ہمارے دل میں کیسے جذبات ہونے چاہیے دوسرے مسلمان کے لیے۔ لیلۃ القدر میں جن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ان میں ایک شخص، حضور نے فرمایا المشاحن، وہ شخص جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کینہ ہو۔ ہم ذرا دیکھیں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ میرے دل میں آیا کسی کے لیے کینہ اور بغض اور عداوت ہے یا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہم کتنے لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے، بس کسی طرح اس کو نقصان پہنچائیں، کسی طرح اس سے یہ چیز چھن جائے، کسی طرح ہم دوسروں کے نقصان کے در پہ رہتے ہیں اور خود کوڑتے رہتے ہیں، خود اپنی صحت کو، اپنے دین کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ تکبر
کسی کو حقیر سمجھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن متکبر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا، ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے. یہ ہماری اخلاقیات ہیں. اب ہم اوورآل جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اگر چاہیے تو عزت اللہ کے احکام میں ملے گی، عزت اللہ کے رسول کے ماننے میں ملے گی اگر قرآن کریم پر عمل کیا جائے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ کوئی مرد ہو یا عورت اگر وہ قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دے، پہلا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ یہ لنحيينه حیاتا طیبہ، کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو جنت کی زندگی بنا دیں گے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو ہے ہی. اور عمل نہ کرنے کی سزا میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، کہ اگر کوئی کچھ کتاب کے کچھ احکام کو لے رہا ہے، کچھ احکام کو چھوڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی ذلت مقدر میں ہوا کرتی ہے. تو اس لیے ہم اگر یہ چاہتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جو بہت خوشحال تھی، ہر طرف سے ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا تو پھر اللہ نے ان کو دو سزائیں دی. اذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ نے ان کی معیشت کو تنگ کر دیا، ان کے ملک کی ان کی بستی کی معیشت کو ختم کر دیا. والخوف، اور ان کے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو تباہ کر دیا. ہر آدمی دوسرے سے ڈرنے لگا کہ کہیں یہ مجھ کو نقصان نہ پہنچانے لگے. قرآن کریم کے اندر یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل پر عمل کر لیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوپر سے بھی ان پر رزق برستا، نیچے سے بھی یہ زمین رزق اگلتی، لیکن انہوں نے تورات اور انجیل پر عمل نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بما عصوا، یہ ذلت اللہ نے ان پر اس لیے مسلط کی کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا. قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کا یہ شکوہ اللہ کے سامنے کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول یہ بات قیامت کے دن کریں گے یا رب میری اس امت نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. قرآن کو پس پش ڈالنے کا یہ مطلب ہے، ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا، یہ مطلب ہے پس پش ڈالنے کا کہ ہم نے معاملات میں اس کو پس پش ڈال دیا. قرآن طاقچوں میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو جزدان اور حریر اور ریشم کے جزدان میں لپیٹ کر ٹی وی ہمارے گھر میں 24 گھنٹے چلتا رہے اور 24 گھنٹے میں ہمارے گھر میں کسی کو توفیق نہ ہو کہ وہ ایک پاؤں قرآن کریم کی تلاوت کر سکے، اور پھر ہم اس آرزو سے اس تمنا سے بیٹھے رہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت آئے گی. قرآن کریم اللہ نے اس کے لیے نازل نہیں کیا تھا. ماہر القادری کا وہ ایک کلام ہے نا، تا قومیں سجایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں، تا قومیں سجایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے،
پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ قرآن کریم پر ہم خوشبو ملتے رہتے ہیں، اس کو خوشبو میں رکھو، اس کے اوپر 2 کپڑے چڑھاؤ، 3 کپڑے چڑھاؤ، 5 کپڑے چڑھاؤ۔ اس کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ دلہن کو رخصت کرنا ہے، اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرو، اس لیے قرآن نازل ہوا تھا۔ ہے مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، ہے مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن کریم کا اکرام نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں سے دیس نکالا دے دیا کہ بس یہ اسی مقصد کے لیے کوئی مر جائے گا، قرآن خوانی کر لیں گے، کسی نے دکان کا افتتاح کرنا ہوگا، بچے آ کر قرآن پڑھ جائیں گے، اور کسی کی شادی ہوگی تو دلہن کو اس کے سائے میں رخصت کر دیں گے، کسی کو تعویذ چاہیے ہوگا وہ امام صاحب کے پاس آ کر تعویذ لے جائے گا، گھول کر اپنے بچوں کو پلا دے گا، گلے میں تعویذ لٹکا دے گا۔ یہ مقصد تو قرآن کریم کا نہیں تھا، اور ظاہر ہے جب ہم نے اس کو مقصد بنایا تو پھر اس کو مقصد بنانا اور قرآن کریم سے کے اصل مقصد سے غافل ہونے کے جو نتائج اور جو ثمرات ہیں وہ تو ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ پھر اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے دیکھا، ہم نے اپنی عبادات کا بھی جائزہ لیا، معاملات کا بھی جائزہ لیا، معاشرت کا بھی جائزہ لیا، اخلاقیات کا بھی جائزہ لیا۔ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہم نے قرآن کریم کو پس پش ڈالا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن یہ شکوہ کریں گے۔ تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ اب ہم قرآن کریم کو اپنی پشت سے اٹھا کر اپنی آنکھوں کا نور بنائیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور ہماری زندگی کے ہر عمل میں اس کی جھلک محسوس ہو۔ حضرت انس بن قیس ایک تابعی ہیں، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ صحابہ کے بعد دنیا کی سب سے افضل جماعت وہ تابعین کی جماعت ہے۔ یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ اس قرآن میں میرا تذکرہ بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کھولا، میں دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے یہ کب ممکن ہے؟ جب کسی کو قرآن سمجھ آتا ہو، کسی کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ قرآن سمجھنے کے لیے اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں 10 منٹ نکالے۔ یہ کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کھولا، میں تلاش کرنے لگا کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ کہاں میں پڑھتا رہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مومن تو وہ ہوتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے مال میں دوسروں کا حق ہوتا ہے، جو مسکین پر خرچ کرتا ہے، جو یتیم پر خرچ کرتا ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، غصہ آئے تو غصے پر قابو کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو زمین میں بہت عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، جو پوری پوری رات اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، اور جو فضول باتوں سے بچ کر چلتا ہے۔ کوئی جاہل اس کے ساتھ بحث کرنے لگے قالوا سلاما تو وہ کہتا ہے بھائی میں اس بحث میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ کہتا ہے میں قرآن کریم کے اندر پڑھتا گیا، میں نے کہا اس میں میرا ذکر تو نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اندر تو یہ ایمانی صفات موجود نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارا اس میں تذکرہ ہے، میرا تذکرہ کہاں ہے؟ میں تو ان میں سے کسی چیز میں بھی نہیں آتا۔ قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں،
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ مومنات کو کہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی, پریشانی بھی ہوئی کہ میرا ذکر تو قرآن کریم میں کہیں نہیں. کہا چلتے چلاتے میری نظر ایک آیت پر پڑی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, کہ بعض لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اچھا عمل بھی کرتے ہیں برا عمل بھی کرتے ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم, شاید اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. یہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ یہاں قرآن کریم میں میرا ذکر ہے, اس لیے کہ ہم تو گناہگار ہیں, ہم نے تو قرآن کریم پر عمل نہیں کیا. تو اب اس کا طریقہ پھر قرآن نے یہی بتایا کہ انسان اللہ کے در پر گڑ گڑا کر سجدے میں گرے, اللہ سے معافی مانگے کہ اب تک جو ہوا سو ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی مشیا اتیتہ ہرولۃ. میری طرف اگر کوئی ایک بالش چل کر آتا ہے میں ایک گز چل کر جاتا ہوں, اگر کوئی ایک گز چل کر آتا ہے میں ایک فرسخ چل کر جاتا ہوں, میری طرف کوئی چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ اب ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنور جائے, ہماری معیشت مضبوط ہو جائے, اللہ تعالی ہمیں ہمارے اس معاشرے کو قوت, عزت اور طاقت عطا کر دے, تو ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنی ہوگی. اور ہر شخص آغاز اپنی ذات سے کرے گا. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. قرآن کریم نے معاشرے کی اصلاح کا نسخہ یہ بتایا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو, قوا انفسکم واہلیکم. ہر شخص اپنی ذات سے آغاز کرے کہ میں آج کچھ 10 منٹ کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر کچھ مراقبہ کروں, کچھ تصور کروں کہ یہ دین کے 5 شعبے ہیں, میں نے ان 5 شعبوں میں سے کس شعبے میں کتنا فیصد عمل کیا ہے اور کتنی فیصد میری زندگی میں بے عملی ہے. اگر یہ محاسبہ ہم کریں تو یقیناً ہمیں پتہ چلے گا اور پھر ہم ایک نئے ولولے کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ عمل پر آمادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے حقیقی مقصد کو سمجھنے, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.